پیش خدمت ہے ایک نئی کہانی، پہاڑ پر بیٹھا بزرگ، مصنف راج محمد آفریدی۔ قسط نمبر 1۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک ہرا بھرا پہاڑ تھا۔ گاؤں کا غریب طبقہ محنت و مزدوری کر کے پہاڑ سے خشک لکڑیاں کاٹ کر لاتا، چرواہے بھیڑ بکریاں چرانے وہاں جاتے، وہ سب سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دفعہ گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ پہاڑ کے غار میں ایک بزرگ نے رہائش اختیار کر لی ہے۔ ان کے آتے ہی گاؤں کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں، کیونکہ صبح سویرے غریب گھرانوں میں راشن تقسیم ہونے لگا۔ چند لوگوں کو نقدی کی صورت میں کچھ نہ کچھ ملنے لگا۔ زیادہ تر لوگوں نے لکڑیاں کاٹنا بند کر دی، کیونکہ اب انہیں گھر کے دروازوں پر ضرورت کی ہر چیز ملنے لگی تھی۔ گاؤں والے بزرگ کی آمد سے بہت خوش تھے اور اسے خدا کی رحمت قرار دے رہے تھے۔ انہوں نے کئی بار بزرگ سے ملنے کی کوشش کی، مگر ان کے پہرہ داروں نے انہیں اجازت نہیں دی۔ چند دنوں بعد گاؤں والے پریشان سے رہنے لگے، کیونکہ ضرورت مند گھرانوں میں راشن اور نقدی کی تقسیم بند ہو گئی تھی۔ گاؤں والوں کو بتایا گیا کہ بزرگ ناراض ہو چکے ہیں۔ تیار خوری کی وجہ سے اب ان سے لکڑی کاٹنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ بزرگ ان کم ہمت لوگوں سے واقعی ناراض ہو چکے تھے۔ انہوں نے اب راشن اور نقدی کی بجائے مختلف لوگوں میں قسمت کے پتے تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ وہ جسے سبز پتا دیتے تو چند ہی روز میں اسے راشن، نقدی یا کسی دوسری صورت میں خوشخبری مل جاتی۔ اسی طرح جسے زرد پتا ملتا، اسے چند روز میں غم یا نقصان کی خبر مل جاتی۔ گاؤں میں بہت جلد سبز پتے سے خوشی کا آنا اور زرد پتے سے غم کا آنا مشہور ہو گیا۔ اس سے گاؤں میں خوشی کے ساتھ لوگوں کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوا۔ بزرگ غار میں اکیلے رہتے تھے۔ جو عقیدت مند ان سے سبز پتے لینے کی خاطر ملنے آتے تو وہ غار میں کھڑے پہرہ داروں سے ملتے، کیونکہ بزرگ آدمی کسی سے نہیں ملتے تھے۔ کسی نے انہیں دیکھا تک نہیں تھا، البتہ ان کی کرامت ضرور دیکھی تھی۔ ایک دفعہ بزرگ نے سوچا کہ گاؤں والے غار آ کر خواہ مخواہ تکلیف اٹھاتے ہیں، بس انہوں نے پہرہ داروں سے کہہ کر نیا سلسلہ شروع کیا۔ وہ گاؤں والوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے صبح ہونے سے پہلے ان کی طرف قسمت کے پتے پھینکنے لگے۔ گاؤں والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کسی کے گرد اگر زرد پتا گرتا تو وہاں کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آ جاتی، جبکہ کسی گھر میں سبز پتا گرنے سے وہاں کے لوگوں کو خوشخبری مل جاتی۔ ایک دفعہ گاؤں کا بہادر اور ہونہار لڑکا تورزن چھٹیوں میں اپنے گھر چلا آیا۔ وہ جب بھی گاؤں آتا بچوں کے لیے پینسلیں اور کتابیں ضرور لاتا۔ بچے بھی اس سے محبت کرتے اور جہاں اسے دیکھتے دوڑ کر اس کی طرف آتے۔ اس دفعہ جب تورزن آیا تو کسی بچے نے اس کا استقبال نہیں کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ گاؤں میں کوئی اداسی سی چھائی ہوئی ہے۔ تورزن نے گھر جا کر دیکھا تو اس کی ماں جی رو رہی تھی۔ کیا ہوا امی جان، خیریت تو ہے؟ تورزن نے دوڑ کر ماں جی کا ہاتھ پکڑا۔ ماں جی نے زرد پتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، آج صبح ہی یہ زرد پتا ہمارے گھر گرا ہے، اب ضرور کوئی مصیبت آئے گی۔ تورزن یہ سن کر ماں کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے بھائی سے تفصیل پوچھی تو اس نے بزرگ اور ان کے پتوں کے متعلق بتایا۔ تورزن یہ سن کر ہنسنے لگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب افواہیں ہیں۔ چند چالاک لوگ سادہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا مذاق کرتے رہتے ہیں۔ چپ رہو، وہ چالاک نہیں بلکہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، وہ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں۔ جاؤ، جا کر ایک بکری ان کے پہرے داروں کے حوالے کر دو تاکہ وہ اسے اپنے پاک ہاتھوں سے صدقہ کر دیں۔ ماں جی نے تورزن کو ہدایات دی تو وہ کہنے لگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے ماں جی، پہاڑ پر بزرگ کوئی نہیں، مجھے تو وہ کوئی بہروپیہ لگتا ہے، کیونکہ تورزن نے ابھی بات مکمل نہیں کی تھی کہ اس کا چھوٹا بھائی دوڑ کر آیا۔ امی جی ہماری گائے مر گئی ہے۔